کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اتنی دولت اور سونا تھا کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی اسے خادموں اور سواری کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، مگر دولت کے نشے نے اسے شیطان بنا دیا۔ آج میں آپ کو قرآن مجید میں موجود اس شخص کے ایک ایسے عبرتناک واقعے کے بارے میں بتاؤں گی جو نہ صرف دل دہلا دینے والا ہے بلکہ آج کے ہر امیر انسان کے لیے اس کی کہانی ایک انتباہ بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس شخص کے واقعے کو ایک عبرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی شخصیت، دولت، غرور اور انجام بد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ انسانی تاریخ میں دولت، اقتدار اور غرور کے نشے میں ڈوبے ہوئے بے شمار افراد نے اپنے تکبرانہ روش کی وجہ سے تباہی کو گلے لگایا۔ ان میں سے ایک نمایاں نام قارون کا بھی ہے۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قرآن مجید نے سورہ القصص میں اس کی نسبت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں قارون ایک نیک اور متقی شخص تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہترین قاری اور عالم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے علم اور اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ وہ متواضع، ملنسار اور نیک سیرت انسان تھا، اسی لیے بنی اسرائیل اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس کی علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی خوبصورتی بھی ضرب المثل تھی۔ اس کی چمکدار صورت اور دلکش شخصیت لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لوگ اس کے حسن و جمال سے اس قدر متاثر تھے کہ اسے منور یعنی چمکدار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ قارون کی خوبصورتی اللہ کی ایک نعمت تھی، مگر وہ اس نعمت کو اپنی برتری کا ذریعہ سمجھنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت بھی عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ القصص میں اس کی دولت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اسے خزانے دیے جن کی چابیاں ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی بھاری تھیں۔ قارون کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 300 خچروں اور اونٹوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ سونے کے دروازوں والے محلات میں رہتا تھا اور سونے کے تختوں پر سجاوٹ کرتا تھا۔ وہ اکڑ کر تکبر سے اور لوگوں پر روب ڈالنے کے انداز میں سفر کرتا تھا۔ جب وہ سفر پر نکلتا تو اس کے خزانے کی چابیاں خچروں اور اونٹوں پر لدی ہوتی جن کی زین سونے کی بنی ہوتی تھی۔ اس کے ہمراہ ہزاروں غلام اور لونڈیاں ریشمی لباس اور زیورات میں ملبوس ہوتی تھیں۔ اس حسن اور بیش بہا دولت کے ساتھ ہی قارون کے اندر غرور اور تکبر نے جنم لیا۔ وہ اپنی قوم کو حقیر سمجھنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو قارون نے ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا، مگر جب اس نے حساب لگایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ 1000واں حصہ بھی ایک بہت بڑی رقم بن گئی تھی جو کہ ہیروں کے پہاڑ کے برابر تھی۔ یہ دیکھ کر قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پر اتر آیا۔ قارون نے بنی اسرائیل کو بہکانے کے لیے جھوٹی پروپیگنڈا مہم چلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید بدنام کرنے کے لیے ایک اور شیطانی چال چلی۔ قارون نے ایک عورت کو رشوت کے طور پر 1000 سونے کے سکے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانے کے لیے تیار کیا اور بولا کہ موسیٰ کو بدنام کر دو، میری زندگی بھر کی دولت تمہاری ہو جائے گی۔ جس پر وہ عورت ڈرتے ہوئے بولی کہ لیکن یہ تو جھوٹ ہے، جس کے جواب میں قارون غصے میں اس سے بولا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارا پورا خاندان بھوکا مرے گا۔ قارون کی سازش کے مطابق اس عورت نے مجمع عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش کی، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قسم دے کر سچائی پوچھی کہ بتاؤ کیا ہوا تھا، جس پر عورت کانپتی ہوئی بول پڑی، اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے 1000 سونے کے سکے دے کر آپ پر جھوٹا الزام لگانے کو کہا۔ یوں قارون کی رشوت خوری اور منافقت بے نقاب ہوئی اور پورا مجمع یہ سب سن کر سکتے میں آ گیا۔ سچائی ظاہر ہونے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر غضب فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قارون اپنے گھر، خزانوں اور ساتھیوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ قرآن مجید سورہ القصص میں اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے،
تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ قرآن کی روشنی میں اس دھساؤ کا منظر کچھ یوں تھا، پہلے قارون کے گھٹنے زمین میں دھسے، پھر کمر تک، اس کے بعد گردن تک، اور آخر کار پوری طرح زمین اسے نگل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے خزانے اور شاندار محلات بھی زمین بوس ہو گئے۔ یوں آخر کار قارون مکمل طور پر اپنے سونے کے محل اور خزانوں کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ قرآن مجید میں قارون کے واقعے کو دو مختلف مقامات پر تفصیل سے بیان کیا ہے، پہلے سورہ القصص کی آیات 76 سے 82 میں، اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت 39 میں ارشاد ہے، اور موسیٰ کے پاس واضح نشانیاں آئیں، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی، پھر انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نہ سکے۔ سچ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دولت اللہ کی ایک آزمائش ہے جو انسان سے اس کے شکر یا کفر کا امتحان لیتی ہے۔ مال و دولت اگرچہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس پر غرور کرنا انسان کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ قارون کے زمین میں دھنسنے سے ظاہر ہوا۔ آج کے دور میں بھی قارون جیسے افراد موجود ہیں جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، انبیاء کی عزت نہیں کرتے، غریبوں کے حقوق اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور اللہ کے احکامات کو مکمل نظر انداز کرتے ہیں، جیسا کہ وہ سرمایہ دار جو ٹیکس چوری کرتے ہیں اور سماجی خدمات سے کنارہ کش رہتے ہیں، یا وہ حکمران جو عوام کے وسائل کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو لوگ اپنی دولت، مرتبے یا حسن پر اتراتے ہیں ان کا انجام قارون کی طرح ذلت و رسوائی ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے قارون سن لیں، اللہ کی دی ہوئی دولت پر غرور موت ہے، جبکہ اس کے برعکس جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اسے اللہ بلندیوں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ عاجزی ایمان کی اصل اور کامیابی کی کنجی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ مومن کی 60ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، جس سے انکار کرنے والا اپنے ہی حرص کا شکار ہو جاتا ہے۔ قارون کی داستان ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ نعمتوں کا شکر، زکوٰۃ کی ادائیگی، تکبر سے اجتناب اور عاجزی ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتی ہے، ورنہ قارون جیسی تباہی انسان کا مقدر بن سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے کوئی خوف نہیں۔ قارون کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت عارضی ہے اور اللہ کی رضا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ قارون کا واقعہ ہر مسلمان کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، تکبر سے بچنے اور حقیقی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ساتھیو، یہ کہانی صرف ماضی کی داستان ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے آئینہ ہے جو مال کو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی خزانہ محفوظ نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔